پچھلا اجتماع جو اجتماع عام تھا اس میں حضور کے ارشادات کچھ یہاں میں نے بیان کیے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں۔ یہ چونکہ بڑا اہم موضوع ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بار بار مختلف انداز میں ارشادات فرمائے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کذالک نصرف الآیات، کہ ایک چیز کو ہم بار بار جو ہے مختلف پہلوؤں سے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں زیادہ اہم ہیں ان کو بار بار مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ اگر ایک پہلو اجل ہو جائے تو دوسری طرف سے سامنے آ جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا على سفینة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها استغوا من الماء على من فوقهم فقالوا لو استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو إنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ رواہ البخاری۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری نے روایت کیا ہے، اور حضرت نعمان بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن صحابی جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ اس کی روایت پہنچی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے، کیونکہ ایک بات اگر ویسے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ لیکن جس طرح سے آپ نے اس مثل میں اسے ایک مثال سے بیان کیا ہے، یہ تو بالکل اس طرح سے ہے کہ معمولی سے معمولی ذہن رکھنے والا آدمی جو ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس کے کرنے سے اور اس کے نہ کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے اور وہ جو ان کی توڑتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے ہے کہ جیسے ایک قوم کشتی کے سوار کے لیے جمع ہوئے، سواری کے لیے جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی کہاں بیٹھے اور کوئی کہاں بیٹھے، کون سے جو ہیں وہ اوپر والے حصے میں بیٹھیں اور کون سے جو ہے وہ نیچے والے حصے میں بیٹھیں، کیونکہ نیچے والوں کو کچھ فائدے اوپر والوں کو زیادہ ہوتے ہیں، نیچے والوں کو کم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قول اندازی کر لیتے ہیں۔ قول اندازی انہوں نے کی، چنانچہ بعض کے جگہ اوپر ملی اوپر کے حصے میں اور بعض کو نیچے کے حصے میں۔ اب یہ کیفیت تھی کہ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تھے، اور وہ یہ دوسری روایت میں اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو، کہنے لگے یہ ہے کہ ہماری پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں آپ کو یہ تکلیف دینی پڑتی ہے۔ تو اب انہوں نے جب وہ اس طرح سے ہوا تو پھر پانی کی ضرورت ہوئی، ان کے پاس سے گزرے تو فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم لمن فوقنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم ان بیچاروں سے گزرتے ہیں، ان پر چھینٹے پڑتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے گزرنے سے، اگر ہم نیچے والے جو ہیں نیچے سے کشتی کو سوراخ کر دیں تو پھر یہ جو ہے مصیبت سے بچ جائیں گے، کیونکہ پانی ہمیں نیچے سے ہی مل جائے گا، دریا کا پانی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ جو ہیں اوپر والے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ڈوب جائیں گے اور وہ جو کرنے والے ہیں سوراخ کرنے والے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ان کو روکا اور کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیا
تو وہ جو سوراخ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ بچا دیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔ یہ ہے مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی۔ آج ہم بالکل اسی طرح سے سمجھیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس میں سوراخ کر رہے ہیں اور بڑی مشینوں لگائی ہوئی ہیں اس کو سوراخ کرنے کے لیے، اور دوسرے جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ کشتی ساری ڈوبے گی، اس میں کوئی بچے گا نہیں، نہ نیچے والا نہ اوپر والا۔ تو اس لیے یہ فرض صرف نیچے والوں کو نہیں ہے کہ وہ سوراخ نہ کریں، بلکہ اوپر والوں کا بھی ہے کہ وہ سوراخ کرنے نہ دیں۔ اس سوراخ کرنے نہ دینے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بچ جائیں گے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ان کو بھی بچا لیں گے اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوتاہی جو ہے انسان کے فہم کی، یہ ہر دور میں معاشروں میں رہی ہے، اور آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ سوراخ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں کسی کی، لوگوں کی، جو ان کو تکلیف نہیں ہوگی پانی کی۔ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن وہ ڈوب تو جائیں گے، زندگی تو باقی نہیں رہے گی، پانی تو آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کچھ اس کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہاتھ روکنے والا جو ہے جب اس کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو پھر وہ بھی اسی طرح سے مجرم ہوں گے جس طرح کے وہ سوراخ کرنے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایک مثال کے ذریعے سے۔ ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تاریخ سے اس کا استشہاد کیا کہ جب لوگ منع نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم إلى قوله فاسقون. ثم قال فلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق إترا ولتقصرنه على الحق قصرا وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم رواه ابو داود و ترمذی۔ یہ حدیث ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی دین میں، ان کی کمی اور کوتاہی کا جو سب سے پہلے ہوا طریقہ کس طرح سے ان کے اندر دین سے بے اعتنائی اور اس کے اندر کمزوری اور اس کی انحراف کی صورت پیدا ہوئی، وہ اس طرح سے ہوئی کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے ملتا تھا، اور وہ دوسرے شخص کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو صحیح نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس سے جب ملتا تھا تو کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑو، کیونکہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک دن تو ایسے کرتا تھا، ثم یلقا، اگلے دن جب پھر وہ ملتا تھا اور اس میں وہ تمام عیب جن سے وہ اس نے پہلے دن منع کیا تھا، وہ اس کے تمام اس کے عیب اور اس کی تمام خرابیاں اور اس کی تمام برائیاں اور بد اخلاقیاں اس کے اندر موجود ہوتی تھیں، لیکن وہ کیا کہتا تھا فلا یمنعہ، لیکن نہ وہ اسے یہ کہتا تھا کہ اللہ سے کا خوف کرو، نہ اسے یہ کہتا تھا کہ جو کچھ کرتوت ہے ان سے باز آ جاؤ، بلکہ وہ کیا کہتا تھا، کیا ہوتا تھا پھر فلا یمنع ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، کہ وہ سارے عیبوں کے باوجود اور ان سب خرائیوں کے باوجود
اس کے پاس وہ ہم نشین بھی ہو جاتا تھا، اس کے پاس ہم پیالہ اور ہمنے والا بھی ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بیٹھتا بھی تھا، اٹھتا بھی تھا، اس کی صحبتیں بھی اور نشستیں بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ فرمایا کہ فلما فعلوا ذلک ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، جب انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو وہ اس کو منع کرتے تھے کہ یہ چیزیں چھوڑو، لیکن پھر انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے اپنا خلا ملا اور اپنے تعلقات اور جیسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور وہ جو ہے وہ نفرت کا اظہار اور اس کا جو فرض تھا اس روکنے کا، اس سے وہ دستکش ہو گئے اور اس کے ہم نشین ہوا اور ہم پیالہ اور ہمنے والا ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انتشار اور ان کے اندر اختلاف اور ان کو اس ایسے فساد میں مبتلا کر دیا کہ ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کو اس میں تن گئے۔ جنہوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ریاستیں جو ہے انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی اور ایک بار کے لوگوں سے جو ان سے مدد مانگی، یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ظلم پر آمادہ ہو گئے اور افتراق اور انتشار اور دشمنی کا شکار ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ سب مل کر ایک جتھا بنے اللہ تعالیٰ کی جو ان کو ایک فضیلت دی تھی دنیا کی قوموں پر، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آپس کے اختلاف اور آپس کی نفاق جو ہے اس بیماری میں مبتلا کر دیا، اور خود انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھا کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی داؤد عیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ اللہ تعالیٰ لوئن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں کی پر بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ کی زبان پر۔ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور کس وجہ سے کی؟ ذالک بما، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ اب یہاں ایک تو مجمل بیان کیا، پھر خاص طور پر نمایاں طور پر جو خرابی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، وہ ایک خرابی انہوں نے بیان کی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ جو برائیاں کرتے تھے ان سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی بھی ان پر ہوئی، ان کے اندر افتراق اور دشمنیاں بھی آپس میں پیدا ہوئیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، اور پیغمبر کی لعنت جو ہے وہ کوئی ایک عام آدمی کی لعنت تو نہیں ہے۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلا، آپ کلا واللہ لتأمرن بالمعروف، نہیں ہرگز نہیں، اب تم کوئی اور نہ سوچو، یہ نہیں، اللہ کی قسم لتأمرن بالمعروف، تمہیں کرنا ہوگا امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا ہوگا۔ ایک تو دیکھیے واللہ، خدا کی قسم کہا کہ آپ نے قسم ہے، لتأمرن، لام جو ہے اس پر یہ تاکید کا لام ہے، فرمایا تمہارا لازم تمہیں کرنا ہوگا امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا ہوگا، اور تمہیں برائی سے روکنا ہوگا، اور وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اور اس کو جو حق سے کی طرف پھر اسے لوٹانا ہوگا، اور جو اس سے نکل رہا ہے اس کے دور سے، اور اس کو اس برائی کی طرف جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے اس سے روک کر ان حدود کے اندر رکھنا ہوگا جو خدا کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں حق کی صورت میں۔ تو تمہیں حق کا اسے پابند کرنا ہوگا، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لِيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی ویسی دشمنی اور ویسی منافقت اور ویسی جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے جو ہے وہ پیدا کرے گا، جس طرح کی ان کا پیدا کی تھی ان کے اندر یہ چیز، اور وہ پھر سینکڑوں برس تک بلکہ ہزاروں برس تک جو ہے وہ ذلت کی مار ان پر پڑتی رہی۔ ثُمَّ لَنَعْنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر تم پر بھی ویسی لعنت ہوگی جیسے ان پر لعنت ہوئی۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ارشاد میں تاریخ سے مثال دی ہے، بنی اسرائیل کا کیا ہوا، سب جانتے ہیں بنی اسرائیل کا کیا ہوا، اور اب یہ مسلط ہوئے کہ 2000 سال دنیا کی کوئی حکومت جو ہے وہ ان کو پناہ نہیں دیتی تھی، اور ہر جگہ ان پر ذلت کی مار پڑتی تھی، اور یہاں تک کہ یہودی کا لفظ عیسائیوں کی لکھی ہوئی ڈکشنریوں میں یہ گالی کے طور پر انہیں لکھتا ہے کہ یہ گالی ہے، اور یہودیوں کی ساری کوشش کے باوجود کہ اس معنی کو ڈکشنری سے نکال دیا جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لغت میں لفظ کے معنی نہیں بدلے جا سکتے، یہ وہ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، ورنہ ہم وہی انجام ہم دیکھ رہے ہیں اپنا جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ یہودیوں والا انجام ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ